بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم قربانی کے مسائل اور فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کلپس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ قربانی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ آج کے درس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ قربانی کے اوپر کون سا جانور کس عمر کا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر کے جانور کی قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، آپ نے فرمایا کہ نہ ذبح کرو مگر مسنہ جانور ذبح کرو، الا ان یسر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر اگر مشقت ہو، اگر مشکل ہو تو فرمایا فتذبحوا جزاۃ من الضأن، تو پھر تم جزا کو ذبح کر سکتے ہو بھیڑ دمبے میں سے۔ اب یہاں پر یہ مسنہ اور جزا یہ اصطلاحی لفظ ہیں جس کے ساتھ جانوروں کی عمر کا وہ اندازہ کیا جاتا ہے اور ان کو یعنی کہ جانور کی جو قربانی ہے، جو قربانی کرنے والا جانور ہے اس کی جو عمر ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے چند اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسنہ بھیڑ، بکری، دمبا اور دمبی وغیرہ میں مسنہ وہ جانور کہلاتا ہے جو 1 سال کا پورا ہو کر دوسرے سال کے اندر چل رہا ہو، یعنی بھیڑ بکری وہ قربانی کے اوپر جائز ہے جو 1 سال مکمل ہو گیا ہو اور دوسرے سال کے اندر وہ چل رہی ہو، قربانی کے اوپر اس کا ذبح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے گائے اور بیل وغیرہ، اس کے اندر مسنہ وہ جانور کہلایا جائے گا جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال کے اندر چل رہا ہو، جس کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو اور تیسرے سال کے اندر چل رہا ہو، وہ گائے بیل کے اندر جو ہے اس کا کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ 2 سال پوری عمر ہونے کے بعد تیسرے سال کے اندر گائے بیل میں سے کوئی بھی جانور ہو، اللہ کے راستے کے اندر قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اونٹ کے اندر مسنہ وہ جانور کہلایا جائے گا کہ جو 5 سال جس کی عمر مکمل ہو چکی ہو اور 6 سال کے اندر وہ چل رہا ہو، وہ مسنہ کہلایا جائے گا۔ گویا کہ 5 سال کے اوپر جس کی عمر ہو وہ اونٹ قربانی کے اوپر کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ یہ تو ہو گیا مسنہ، یعنی بکریوں میں مسنہ وہ ہے جو 1 سال سے اوپر ہو جائے، اور گائے بیل میں مسنہ وہ ہے جو 2 سال سے اوپر ہو جائے، اور اونٹ میں مسنہ وہ جانور ہے جو 5 سال سے اوپر ہو جائے۔ یہ جانور قربانی پر کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اب آگے آ رہا ہے تذکرہ فتذبحوا جزاۃ من الضأن، یہ جزا کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ جزا کیا چیز ہے؟ جزا اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو بھیڑ اور دمبے میں اس نسل کے اندر ہو، بھیڑ دمبا اس کے اندر 6 ماہ سے اوپر ہو، وہ جزا کہلاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مسنہ جانور ذبح کرو، اگر جو ہے تمہارے اوپر مشکل ہو تو پھر بھیڑ میں سے اور اسی طرح دمبے میں سے آپ جو ہے 6 ماہ سے اوپر جو ہے اس کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ یہ جزا بھیڑ اور دمبے میں وہ جانور ہے جو 6 ماہ کی عمر پوری کر کے 7ویں ماہ کے اندر چل رہا ہو۔ ویسے بھی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھیڑ دمبا جو ہے یہ بہت جلدی اپنا قد کاٹ جو ہے پورا کر لیتا ہے، اور یہ 1 سال کا ہو تو بکرے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے تو یہ 2 سال کے بکرے کے برابر لگتا ہے۔ 6 ماہ کا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے 1 سال کا بکرا ہوتا ہے اس کے برابر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے یہ مسنہ نہیں ہے تو پھر جزا تم جو ہے ذبح کر سکتے ہو جبکہ تمہیں کوئی مشکل ہو۔ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ
فرصت کے اندر انسان کو چاہیے کہ مسنہ ہی ذبح کرے۔ اگر اس کو وہ میسر نہیں ہے تو پھر جزا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جزا وہ ذبح کرنا جائز ہے جو موٹا تازہ ہو اور سال والے بکرے کے برابر جو ہے کھڑا کیا جائے تو اس کے اندر کوئی خاص فرق نظر نہ آئے، ایسا جزا کرنا، ایسا 6 ماہ سے زیادہ عمر والا دمبا کرنا وہ جائز ہے۔ اب تو ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات جو ہے اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کون کون سا جانور کرنا جائز ہے، اس کی عمر کیا ہو، عمر کا تعین ہو گیا۔ اب ان جانوروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اس کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، وہ کون سے جانور ہیں قربانی کے لیے کہ جن سے بچا جائے، کہ جن کو قربانی کے لیے ذبح نہ کیا جائے، ان سے اعراض کیا جائے، وہ کون سے جانور ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، فاشار بیدہ فقال اربعا، آپ نے یوں اشارہ فرمایا، 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، فاشار بیدہ فقال اربعا، آپ نے فرمایا وہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کا قربانی پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آگے پیچھے تو وہ حلال بھی ہیں، ان کی قربانی کا اس کا ذبح کرنا وہ بھی جائز ہے، مگر قربانی ایک خاص چیز ہے، اس کے لیے آپ نے جو ہے ان 4 جانوروں کا تذکرہ فرمایا جن کا قربانی پر ذبح کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اندر سب سے پہلا جانور الارجاء البین ضلعها، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا لنگڑا جانور ہے کہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، کہ وہ چلے تو اس کا چلنے کے دوران لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو، اس سے چلا نہ جا رہا ہو، ایسا جانور چونکہ وہ عیبدار ہے اس کو قربانی پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والعور البین عورها، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا کانا جانور کہ جس کی بینائی جو ہے بالکل ظاہراً نظر آ رہی ہو، کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو ایسا کانا جانور جس کی بینائی چلی گئی ہو، اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے سامنے چارہ پھینکا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پڑا ہے کہ نہیں پڑا، اس کے سامنے پانی ہو تب بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے ڈنڈا اٹھایا جائے اور اس کو مارنے کے لیے اس کے سامنے کیا جائے اور اس کو پھر بھی پتہ نہ چل رہا ہو، تو ایسا جانور کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک آنکھ ہو اور دوسری آنکھ نہ ہو تو یہ بھی بالکل جو ہے وہ عیب ہے، اور عیبدار جانور قربانی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والمریضۃ البین مرضها، آپ نے فرمایا کہ وہ مریض جانور کہ جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، یعنی کہ اس کے سامنے خوراک ڈالی جائے تو وہ خوراک نہ کھاتا ہو، چارہ نہ کھا رہا ہو، پانی نہ پی رہا ہو، بالکل جو ہے وہ مریض ہو چکا ہو، اس کا مرض بڑھ گیا ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والاجفاء التي لا تنقی، فرمایا وہ ایسا دبلا پتلا جانور کہ جس کے ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو چکا ہو، یعنی بالکل بوڑھا مریل قسم کا اور نکما سا جانور جو ہے، جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو چکا ہو، سوکھ چکا ہو، ایسا جانور کرنا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرکا ولا خرفا، رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھ لیں، اس کے آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ کر خریدیں جس کو ہم نے قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اور آپ نے یہ حکم دیا اس قربانی کے جانور کا، آپ نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان اگلی جانب سے پھٹا ہوا ہو، ولا مقابلۃ، اور جس کا کان پچھلی جانب سے پھٹا ہوا ہو،
کا یعنی کٹا ہوا ہو یا گلائی کے اندر لمبائی کے اندر اس کے چیرے ہوئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ کون سے جانور، پہلے نمبر پر ہم نے تذکرہ کیا کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے جس کو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو میں ایک بار پھر جو ہے اجمالی طور پر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ بکری، بکرا، بھیڑ، اس کے اندر جو ہے 1 سال سے اوپر ہو تو اس کا کرنا جائز ہے۔ بیل اور گائے میں 2 سال سے اوپر ہو، اس کا کرنا قربانی کے لیے جائز ہے۔ اونٹ، اونٹنی میں 5 سال سے اوپر ہو، اس کا کرنا جو ہے قربانی کے لیے جائز ہے۔ اور جن جانوروں سے منع کیا گیا ان میں سے آپ نے فرمایا بالکل لنگڑا اور بالکل کانا، نابینا جانور، اور اس طرح جو ہے بالکل مریض جانور، اور بالکل بوڑھا جس کا گودا ختم ہو چکا ہو ہڈیوں کے اندر، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جس کے کان جو ہے اگلی جانب سے پچھلی جانب سے پھٹے ہوئے ہوں، لمبائی کے اندر کٹے ہوئے ہوں یا گلائی کے اندر کٹے ہوئے ہوں، ایسے جانور کا ذبح کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہ قسمیں تھیں کہ جن سے جو ہے بچنا چاہیے، آج ان کا تذکرہ ہو گیا۔ انشاءاللہ سلسلہ وار جو ہے ہم قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں اور قربانی کے فضائل جو ہے ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اور آپ جو ہے ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو جو ہے آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جو ہے کسی اور مسلمان کا جو ہے فائدہ ہو سکے۔ قربانی کا موقع ہے اور اس کے اوپر جو ہے مسائل کو خوب اچھی طرح سمجھ کر جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔